اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم اپنی کتاب امداد اللبیب جو تہذیب کی شرح ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی زدنی علما نافعا۔ ربی زدنی علما نافعا۔ ربی زدنی علما نافعا۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدا هو بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آلہ واصحابہ الذین سعدوا في مناہج الصدق بالتصدیق وسعدوا في معارج الحق بالتحقیق، وبعد فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام وتقريب المرام من تقرير عقائد الاسلام۔ اپنی کتاب کو آپ 3 مرتبہ میں بند کر دیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تہذیب کا آغاز تسمیہ اور تحمید سے فرمایا۔ تسمیہ اور تحمید سے فرمایا۔ تو اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ و تحمید سے کیوں فرمایا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے شارح بیان فرماتے ہیں کہ تسمیہ اور تحمید سے مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کا آغاز اس لیے کیا کہ جب تسمیہ اور تحمید سے اپنی کتاب کا آغاز کریں گے تو قرآن مجید جس کا آغاز ہم دیکھتے ہیں تسمیہ و تحمید سے ہوا ہے، تو جس کا آغاز تسمیہ و تحمید سے ہوا ہے، اگر ہم اسی کے اعتبار سے اپنی کتاب کا بھی آغاز تسمیہ و تحمید سے کریں تو یہ قرآن پاک کی اتباع ہو جائے گی۔ تو شارح بیان فرماتے ہیں کہ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ و تحمید سے اس لیے کیا تاکہ قرآن مجید کی اتباع ہو جائے، قرآن مجید کی اتباع ہو جائے۔ اور دوسری وجہ ذکر کی کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ و تحمید سے اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امر ذی بال لا یبدا فیہ ببسم اللہ فہو ابتر۔ دوسری حدیث پاک ہے کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بالحمد للہ فہو اجزم، کہ ہر محترم شان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص و ناتمام رہتا ہے۔ ہر محترم شان کام جو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص و ناتمام رہتا ہے۔ اب اگر ہم کو چاہیے کہ ہمارا کام مکمل ہو، ہمارے کام میں بھلائی ہو، تو اب وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ ہم اپنے کام کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے کریں۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے چاہا کہ میں جس کتاب کو تحریر کرنے جا رہا ہوں
وہ میری کتاب مکمل ہو جائے، ناقص و ناتمام نہ رہے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ و تحمید سے فرمایا۔ تو تسمیہ و تحمید سے آغاز کرنے کی شارح نے دو وجہ ذکر فرمائی۔ پہلی وجہ قرآن پاک کی اتباع اور دوسری وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل۔ شارح بیان فرماتے ہیں بسم اللہ افتتح بالبسملہ تأسیاً بالکتاب المجید وعملا بقول النبی الوحید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ کیوں کیا؟ تأسیاً بالکتاب المجید، قرآن مجید کی اتباع کرتے ہوئے، وعملا بقول النبی الوحید، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول۔ وہ کیا ہے قول؟ وَهُوَ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ، ہر محترم بشان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص و ناتمام رہتا ہے۔ اس فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ والمراد قلیل البرکت، اب شارح بیان فرماتے ہیں جو یہ کہا گیا ہے فَهُوَ أَبْتَرُ کہ وہ ناقص و ناتمام رہتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد شارح بیان فرماتے ہیں قلیل البرکت ہے، یعنی کہ وہ کام جو بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے اس میں برکت کم ہوتی ہے۔ ابتر سے مراد ناقص و ناتمام ہونے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قلیل البرکت، یعنی کہ جو کام ہم بسم اللہ سے شروع نہ کریں، بسم اللہ کے بغیر ہی شروع کریں، تو اب اس کام میں برکت زیادہ نہیں ہوگی، لیکن جس کام کو ہم بسم اللہ سے شروع کریں اس کام میں خوب برکت ہوگی۔ اب ایک اعتراض شارح یہاں پر پیش کرتے ہیں، پھر اس کا جواب بھی پیش فرمائیں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تسمیہ کے تعلق سے ہے کہ ہر محترم بشان کام تسمیہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص و ناتمام رہتا ہے، تو اب معترض اعتراض کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تسمیہ کے طرح تحمید کے تعلق سے بھی ہے، الحمدللہ کے تعلق سے بھی ہے، کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر محترم شان کام جو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص و ناتمام رہتا ہے۔ جب نبی کے فرمان دو طرح کے ہیں تو اب معترض کہتا ہے کہ آغاز تو اب ہم کسی ایک ہی سے کر سکتے ہیں، یا تو بسم اللہ سے آغاز کریں گے یا پھر الحمدللہ سے آغاز کریں گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ بیک وقت ہم دونوں سے آغاز کر لیں، دونوں سے کتاب کو اپنی شروع کر لیں۔ تو جب ہم دونوں سے آغاز ایک وقت میں نہیں کر سکتے تو اب اگر ہم بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں تو پھر الحمدللہ والی حدیث پر عمل نہیں ہو پائے گا، اور اگر ہم اپنی کتاب کا آغاز الحمدللہ سے کرتے ہیں تو پھر بسم اللہ والی حدیث پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ تو اسی اعتراض کا جواب شارح نے اس طرح دیا کہ ابتدا کی جناب والا دو قسمیں ہیں، یہ ابتدا کی دو صورتیں ہیں، ایک ابتدا ابتداء حقیقی ہوتی ہے اور دوسری ابتدا ابتداء اضافی ہوتی ہے۔ ابتداء حقیقی کہتے ہیں اس چیز کو جو سب سے پہلے ہو، اس سے پہلے کوئی نہ ہو، اور ابتداء اضافی کہتے ہیں جو مقصود سے پہلے ہو، چاہے اس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو۔ تو ابتداء حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ جو سب سے پہلے ہو، اور ابتداء اضافی کا مطلب کیا ہے؟ جو مقصود سے پہلے ہو، سب سے پہلے نہیں، مقصود سے پہلے ہو، اب چاہیں اس سے پہلے کچھ ہو یا اس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ تو جب ابتدا کی دو صورتیں نکل کے آئیں تو شارح نے جواب کا خلاصہ اس طریقے سے پیش کیا کہ ہم بسم اللہ والی حدیث کو ابتداء حقیقی پر محمول کریں گے، بسم اللہ والی حدیث کو ابتداء حقیقی پر معمول کریں گے،
اس لیے کہ ابتدا حقیقی کہتے ہیں جو سب سے پہلے ہو. تو اب آپ دیکھ لیجئے بسم اللہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے. لیکن دوسری والی حدیث جو الحمدللہ کے تعلق سے ہے، ہم اس کو ابتدا اضافی پر محمول کریں گے کہ ابتدا اضافی کہتے ہیں جو مقصود سے پہلے ہو، چاہے اس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو. لہذا الحمدللہ یہ مقصود سے پہلے ہے، اس لیے کہ مقصود تو خطبے کے بعد آئے گا. اب اگرچہ اس سے پہلے کیا ہے بسم اللہ ہے، تو اب الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ کا ہونا یہ ابتدا کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ ابتدا اضافی پر ہم نے الحمدللہ والی حدیث کو معمول کیا ہے. اور ابتدا اضافی کہتے ہیں اس کو جو مقصود سے پہلے ہو، چاہے اس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو. لہذا جب ہم نے دونوں حدیثوں کو اس اعتبار سے تطبیق دے دی کہ پہلی والی حدیث یعنی کہ تسمیہ کی حدیث ابتدا حقیقی پر محمول ہے اور الحمدللہ والی حدیث ابتدا اضافی پر محمول ہے، تو اب معترض کا اعتراض مندفع ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. فرماتے ہیں وَلَا يُعَارِضُهُ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَ فِيهِ بِالْحَمْدِ فَهُوَ أَجْزَمُ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان الحمدللہ کے تعلق سے کہ ہر محترم بالشان کام جو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص و ناتمام رہتا ہے. یہ سرکار کا فرمان پہلے والے فرمان کے خلاف نہیں ہوگا. ولا يعارضه آنے والا فرمان سرکار کا یہ پہلے والے فرمان جو بسم اللہ کے تعلق سے ہے اس کے مخالف نہیں ہوگا، اس کے مقابل نہیں ہوگا. کیوں؟ لحمل الاول علی الابتداء الحقیقی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو بسم اللہ کے تعلق سے ہے اس کو ہم نے ابتداء حقیقی پر معمول کیا ہے. والثانی علی الاضافی، اور دوسرا والا فرمان جو الحمدللہ کے تعلق سے ہے اس کو ہم نے ابتدائی اضافی پر معمول کیا ہے. لہذا اب ہم دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بسم اللہ سے بھی کتاب کو شروع کرنے والے کہلائیں گے اور الحمدللہ سے بھی کتاب کو شروع کرنے والے کہلائیں گے. باقی گفتگو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.